بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ بھائیوں نے والد صاحب سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی تیاری کی اور ساتھ لے گئے اور کیا کہا تھا کہ جی ہم کھیلیں گے تو یہ چھوٹا بھائی ہے گھر بیٹھا رہتا ہے بور ہوتا ہے تو یہاں ہمارے ساتھ آئے گا تو اس کا بھی دل لگے گا، یہ بھی کیا ہے پریشان نہیں ہوگا، اس کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ تو اس ٹائم یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ بھیڑیے کے یہاں پر ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے وہاں پر بھیڑیے کی کثرت بہت تھی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک خواب دیکھا تھا آپ نے، اس خواب کی تعبیر یہی بتائی تھی کہ یوسف علیہ السلام ایک پہاڑ کی اوٹ پہ ہیں اور ان کے ارد گرد 10 بھیڑیے ہیں اور انہوں نے اچانک کیا ہے ایک بکری پہ حملہ کر دیا، کیا ہے بکری یوسف علیہ السلام پہ حملہ کر دیا۔ تو ان بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، یہ خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ بتائی تھی کہ بھئی تمہارے 10 بھائی ہیں، تمہیں ان سے خطرہ ہے، اس لیے کہا تھا کہ خواب نہ بتانا ان کو اپنا، جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، ان کو خواب نہ بتانا کہ ان سے تمہیں کیا ہے خطرہ ہے۔ اس لیے کیا ہے آپ نے خواب کی تعبیر کی بدولت یہاں پر بھیڑیے کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ لے گئے تھے، پھر کیا ہوا انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے اس کو کنویں میں ڈالنا ہے، تو کنویں میں ڈالنے کی جب باری آئی تو اس ٹائم بھی پھر آپس میں جھگڑا ہوا، ایک نے کہا نہ ڈالو، دوسرے نے کہا ڈالنا چاہیے، بارہ کرتے کراتے کیا ہے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور مختلف قسم کے واقعات ہیں، جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو ڈول میں لٹکا کر جب رسی نیچے لٹکائی گئی تو رسی کاٹ دی گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر حفاظت کے انتظامات کیے ہوئے تھے، چونکہ نیچے پانی تھا تو پانی میں جا کے گرے، محفوظ ہو گئے۔ 7 چٹان تھی، چٹان میں بیٹھ گئے، 3 دن اس کنویں میں رہے ہیں، 3 دن اس کنویں میں رہے۔ اور ان 10 بھائیوں میں جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا اس کا نام تھا،
روایات میں آتا ہے کہ وہ روزانہ آتا اور آپ کو کھانا پانی دے کر چلا جایا کرتا تھا، چونکہ تھا تو ان کے ساتھ لیکن رحم دلی تھی اس میں. اور رحم دلی بھی کیوں آئی تھی کہ جس ٹائم یہ 10 بھائی لے کر آ رہے تھے تو راستے میں جب پہنچ گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے کیا ہے کندھے سے نیچے اتارا اور پیدل چلانا شروع کر دیا. اب چھوٹے بچے تھے تو پیدل کتنا چلتے، تو اس ٹائم یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بڑے بھائی کے کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ نے تو اپنے ابا جان سے کیا ہے وعدے کیے ہیں، آپ تو کم سے کم وعدے نہیں بھائے. تو ان باتوں کی وجہ سے ان کے دل میں رحم آ گیا تھا، اس لیے وہ روزانہ صبح شام آتے کھانا دیتے. خیر ہمارے قصے سے کیا ہے کوئی مطلب مقصد نہیں ہے، جو قرآن ذکر کر رہے ہیں ہم اس طرف چلتے ہیں. سارا واقعہ ہو گیا. اب جب آئے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ابا جان کے پاس آئے تو روتے ہوئے آئے، اور آئے بھی لیٹ کہ بھئی روزانہ جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں تو آج رات کو پہنچ رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں. اور حالت بھی کیا بنا رکھی ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آ رہے ہیں. جب انسان رو رہا ہو، گھبراہٹ طاری ہو، پریشان ہو تو اگلا آدمی اعتماد کر لیتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہو. لیکن ہمارے ساری اللہ کیا ہے ان کے جو ہے نا صحت دے، وہ سید عبد القدیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی لڑکی کے رونے پر اور ہنسنے پر اور نوجوان کے رونے پر اور ہنسنے پر کبھی اعتبار نہ کرنا. یہ کلی غلط بھی ہو سکتا ہے، اکثر تو نہیں ہے کہ لڑکی ہنسے تو تب بھی کیا ہے ڈرامہ ہے، روتے تب بھی ڈرامہ ہے، اور نوجوان لڑکے جو ہے روئے تب بھی ڈرامہ کرتا ہے، ہنسا تب بھی ڈرامہ کرتا ہے. یہ ڈرامہ تھا کہ جب کون رو رہے ہیں، اصل سازش پیچھے سارے کھانے خود بنا رکھی ہے. لیکن دیکھیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا، کیا کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہم چلے گئے، نستبق دوڑ لگا رہے تھے، نستبق دوڑ لگا رہے تھے، وتركنا يوسف عند متاعنا، چونکہ یوسف چھوٹا تھا اس کو تو ہم نہیں لے جا سکتے، وہ تو دوڑ نہیں لگا سکتا تھا، ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں کھیلتے بھی رہے گا، سامان کی حفاظت بھی کرتا رہے گا. عقل دیکھو، جو بچہ دوڑ نہیں لگا سکتا چھوٹا بچہ اس کو سامان کی حفاظت میں بٹھا دیا ہے. چور اپنی چوری کے دروازے خود کیا ہے کھولتا ہے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو سامان کے پاس، بس کیا ہوا اس کو آ کے بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اب یہ سارا کہانی سنا کر کیا کہہ رہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے، وَمَا أَنْتَ ابو کو کہہ رہے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی ہیں، ہم تو سچ بات بتا رہے ہیں لیکن آپ اعتبار کرتے جو نہیں ہمارے اوپر. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ، وہ تھا زبان کا جھوٹ، زبان سے جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا، ہم کیا ہے کھیل رہے تھے، یہ دیکھیں ہم اتنی دیر سے آ رہے. اب عمل کا جھوٹ کیا ہے دیکھیں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ساتھ قمیض لیا ہے یوسف علیہ السلام کی، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر، بکری کو ذبح کیا، بکری کا خون لگا کر قمیض پہ لے آئے. قال بل سولت، اور لا کر دے دی، یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی قمیض ہے اس پہ خون لگا ہوا ہے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، اب یہاں دیکھیں بات سمجھنے کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے تو کیوں نہیں پتہ چلا کہ انہیں ساری ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے، بلکہ کیا کہنے لگے بل سولت لکم، سمجھداری تو تھی نا. کیا سمجھداری تھی کہ بھئی اگر بھیڑیے نے کھایا ہے تو اتنا بھیڑیا سمجھدار تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض بڑے آرام سے اتاری کہ وہ پھٹی بھی نہیں، اور اتار کر کیا ہے یوسف کو کھا گیا اور قمیض کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ رب العزت چور کے لیے راستے کھول، چور جو ہے نا اس کے کہتے ہیں چور کے دانے میں تنکا، کہ بھئی تم نے اتنا کام تو کیا لیکن عقل اتنا کام نہ کر سکے، اس کو پھاڑ دو تو تھوڑا سا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ واقعی کیا ہے پورا کرتب ہو چکا ہے، لیکن قمیض پھاڑ نہ سکے. تو وہی کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ کیا ہے تم نے تو اپنی طرف سے ایک بات کو گڑھ لیا ہے، بات بنا لی ہے. اب کیا کر سکتے ہیں، یہاں بہت بڑا سبق دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ پریشانی میں مصیبت میں بسا اوقات کبھی ایسے بھی ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کبھی کیا ہے بچہ غائب ہو جائے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا فصبر جمیل، کہ اس موقع پر صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے، صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے. کیا کہا فصبر جمیل، کہ اب میرے لیے صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میں صبر کروں گا. کون سا صبر؟ وہ صبر جس میں جمیل بھی ہو، بھئی ایسا صبر جس میں ناشکری نہ ہو. صبر تو کر رہا ہے لیکن ہار دال مچائی ہوئی ہے، شور شرابہ کیا ہوا ہے، ناشکری ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ پھر اللہ کے کیا ہے فیصلے پہ انسان راضی ہو جائے.
بس جیسا اللہ نے کیا بس کیا ہے میں ویسے کہ ویسے راضی ہوں. اب اس پر کیا ہے انسان اعتماد کرے, یقین کرے اور اللہ کے حوالے کر دے. اسی کو کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور جو تم باتیں بنا رہے ہو, ما تصفون, جو تم باتیں بنا رہے ہو, اس پر میرے اللہ ہی میری مدد کریں گے. اچھا یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیں. اوپر بات آئی ہے نستبقوا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے. دوڑ لگانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ علماء کہتے ہیں دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, مسابقت کرنا, دوڑ لگانا, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اور اگر دوڑ لگانے میں اس بات کو کیا ہے رکھ دیا جائے کہ جو جیت جائے گا اس کو انعام دیا جائے گا, یہ بھی غلط نہیں. لیکن شرط لگانا کہ جو ہار جائے گا وہ یہ کرے گا, جو جیت جائے گا وہ یہ کرے گا, یہ پھر جوئے اور قمار میں آ جاتا ہے. یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, اس کو شریعت نے حرام لکھا ہے, ایسا کرنا ٹھیک نہیں. ویسے دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں. جو جیت جاتا ہے وہ انعام کے طور پر کیا اس کو کوئی چیز دینی چاہے دے دیں, وہ اپنے خوشی سے کچھ کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے. بطور شرط کے اس طرح کا عمل کرنا یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. اب جب یہ ساری کہانی ہو گئی, قصہ ہو گیا, اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو چلے گئے 3 دن کیا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا. قافلہ تو جا رہا تھا شام سے مصر. اللہ کے تکوینی کیا ہے امر کام کر رہے تھے. قافلہ جنگل سے کیا کرنے کے لیے آیا؟ جنگل تو اس کا راستہ ہی نہیں ہے, لیکن اصل میں اللہ نے بھیجا تھا اس کو. وہ جب یہاں سے گزرا تو پانی کی چاہت ہوئی, سامنے کنواں نظر آیا, تو انہوں نے کس کو بھیجا؟ فادلی دلوہ, ایک دلوہ کو بھیجا. دلوہ کہتے ہیں پانی نکالنے والا, ڈول سے پانی نکالنے والا, اس کو بھیج دیا. وہ جب پانی نکالنے کے لیے لایا تو ڈول ڈالا, تو یوسف علیہ السلام نے جب ڈول دیکھا تو رسی کو پکڑ لیا. رسی کو پکڑ لیا. اب بجائے پانی کے ایک نوجوان کیا ہے سامنے آ گیا. تو ڈول نکالنے والے نے کیا کہا؟ قال یا بشرا ھذا غلام, ہائے خوشخبری, خوشخبری, یہ تو نوجوان ہے, خوبصورت, ایسا پیارا نوجوان. تو اب کیا ہے اس کے بعد؟ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اس کو چھپا لیا اپنے مال تجارت میں. دو مطلب ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اس پانی نکالنے والے نے, چونکہ قافلہ تھا تجارت کے لیے جا رہا تھا, یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر مال تجارت میں چھپا لیا کہ جا کے بیچوں گا اور پیسے کماؤں گا. دوسرا مطلب کہ بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی روزانہ چونکہ یہودا آیا کرتا تھا کھانا دینے کے لیے, جب آیا 3 دن کے بعد تو یوسف علیہ السلام نہ تھے, جا کے بھائیوں کو بتایا کہ بھئی یوسف علیہ السلام تو وہاں نہیں ہے. سارے بھائی آئے تو آ کر جب تلاش کیے تو قافلے والوں کے پاس تھا, تو شور کرنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارا غلام ہے, بھاگ کر آ گیا, یہ ہمیں دے دو. تو ان کو لے لیا اور چھپا لیا, جا کے کیا ہے کوڑی کیا نام ہے ریٹوں میں کیا ان کو بیچ دیا. یہ دو مطلب ہے کہ یا تو بھائیوں نے چھپا لیا یا پھر قافلے والوں نے چھپا لیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, ان کو چھپا لیا مال تجارت میں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ جان رہے ہیں جو کچھ کیا ہے تم کر رہے ہو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, اور ان کو بیچ ڈالا بِثَمَنٍ بَخْسٍ, کھوٹے دراہم کے بدلے میں. کتنے دراہم؟ معدودہ, جو گنے جاتے ہیں, گنے جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے, بعض روایات میں آتا ہے 20 دراہم کے بدلے بیچا, بعض روایات میں آتا ہے 40 دراہم کے بدلے بیچا. لیکن اتنے دراہم تھے جو گنے جا سکتے تھے, اور مفسرین نے اس کی تعداد 40 سے کم لکھی ہے کہ اتنے تھوڑے سے کیا ہے مال میں بیچ دیا ہے. کیوں بیچ دیا؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, کہ اصل مطلب تھا ان کا مال تھا نہیں, اصل مقصد یہ تھا کہ باپ سے اوجھل کرنا. اس لیے تھوڑے سے کیا ہے مال میں بیچ ڈالا تاکہ یہ یہاں ہمارے سامنے سے کیا ہے چلا جائے, جان چھوڑ جائے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, وہ بے رغبت تھے مال کے اندر, مال سے ان کو کچھ رغبت نہیں تھی, اصل کیا ہے ان کا بیچنا مقصد تھا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ